تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی زیر اہتمام اردو صحافیوں کی سالانہ ایوارڈ تقریب کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ مہمانان خصوصی صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی، تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر و دیگر نے منتخب صحافیوں کو تبسم فریدی، فیض محمد اصغر اور حبیب علی الجیلانی ایوارڈ سے نوازا۔ TUWJF کی جانب سے اردو سے وابستہ صحافیوں کی سالانہ ایوارڈ تقریب 10 مئی کو پریس کلب قدیم واقع فتح میدان بشیر باغ میں منعقد ہوئی۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ میڈیا اکیڈمی تلنگانہ کے صدر نشین سرینواس ریڈی، TUWJ کے صدر خواجہ وراحت علی، CT فاؤنڈیشن کے سربراہ محمد بشارت و دیگر مہمان اعزازی رہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، TUWJ کے صدر وراحت علی کے ہاتھوں منتخب صحافیوں میں سال 2023-24 کے تبسم فریدی، فیض محمد اصغر اور حبیب علی الجیلانی ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے اردو زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنے پر زور دیا۔ ایوارڈ تقریب منعقد کرنے پر فیڈریشن کے صدر MM ماجد و دیگر کو مبارکباد بھی پیش کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اردو صحافیوں کو ایوارڈز دینے، اردو زبان کو بچانے اور اردو کو مستحکم کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے پر فیڈریشن کے صدر MM ماجد و دیگر ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی۔ دریں اثنا انہوں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستان کے خلاف جارحانہ کارروائیاں انجام دینے پر پڑوسی ملک پاکستان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اردو صحافیوں کے اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ملک کے تمام مسلمان پاکستان کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ملک کی حفاظت کرنے والے ہندوستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے موجودہ حالات میں سبھی کو متحد رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے۔ صدر مجلس نے صحافت سے وابستہ خواتین کی بھی حوصلہ افزائی کرنے اور انہیں بھی ایوارڈز پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ اردو صحافیوں کی سالانہ ایوارڈ تقریب کے نظامت کے فرائض حسان عرفان نے انجام دیے، جبکہ TUWJF کے صدر MM ماجد، جنرل سیکرٹری سید غوث محی الدین خازن، محمد عبد المحسن، آرگنائزنگ سیکرٹری فرحات خلیل، میڈیا پلس سے خالد شہباز و دیگر نے اس پروگرام کے کامیاب انعقاد میں اہم رول ادا کیا۔ ریاست مہاراشٹر کے ایک فوجی منوج پاٹل کو شادی کے 3 دن بعد ہی سرحد پر بلا لیا گیا۔ نوبیاہتا دلہن اور والدین نے بھارت ماتا کی جے کے نعروں کے ساتھ انہیں الوداع کہا۔ پاکستان کے ساتھ کشیدگی بڑھنے پر ہندوستانی فوجیوں کی تعطیلات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ فوجیوں کو ڈیوٹی پر رجوع ہونے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اپنی شادی کے تیسرے ہی دن مہاراشٹر کے ایک فوجی منوج پاٹل کو سرحد پر بلا لیا گیا۔ منوج پاٹل کی شادی 5 مئی کو ہوئی تھی۔ منوج کو واپس بلانے پر ان کی اہلیہ اور والدین رو پڑے۔ نوبیاہتا دلہن یامنی اور ان کے والدین نے وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے جیسے نعرے لگا کر فوجی جوان کو الوداع کہا۔ نوبیاہتا دلہن یامنی کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے اپنا سندور سرحد پر بھیج رہی ہیں۔ ستوپلی میں سابق DCMS چیئرمین آر شیشگری راؤ کے مجسمے کی نقاب کشائی سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ رکن اسمبلی وینکٹ ویریا اور ضلع کے اہم قائدین موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے KT راما راؤ نے شیشگری راؤ کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ کرنل صوفیہ قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد ہندوستانی مسلح افواج نے فوری اور منصوبہ بندی کے تحت جوابی کارروائی کی اور تکنیکی تنصیبات، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے علاوہ ریڈار سائٹس اور اسلحہ کے ذخیرے کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے فوجی اڈوں مراد، چکلا، رحیم یار خان، سکھر اور دیگر کو فضائی حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ سابق BRS حکومت کی حوصلہ افزائی سے چنور منڈل کے ناگاپور گاؤں میں کسان نے 3 سال قبل جو 6 ایکڑ اراضی پر
پام آئل کے پودے لگائے تھے، آج وہی پودے پھل دے رہے ہیں اور کٹائی کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پام آئل فصل 3 دہائیوں کی پیداوار دیتی ہے، جس سے کسانوں کو طویل مدتی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تروپتی نامی اس کسان کا کہنا ہے کہ حکومت کی اسکیمات اور رہنمائی کی بدولت وہ اس کامیابی تک پہنچ پایا۔ ہند پاک کشیدگی اور شہر میں مس ورلڈ مقابلوں کی تیاریوں کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان اس وقت سنسنی پھیل گئی جب شمس آباد ایئرپورٹ میں بم رکھے جانے کی اطلاع دی گئی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق عہدیداروں کو ایک ای میل موصول ہوا جس میں یہ اطلاع دی گئی کہ ایئرپورٹ میں بم رکھا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی پولیس اور سی آئی ایس ایف کے عملے نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے جامع تلاشی لی۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی کہ یہ ای میل کس نے روانہ کیا۔ واضح ہے کہ ہند پاک سرحد پر کشیدگی کے درمیان تاحال شمس آباد ایئرپورٹ پر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سی ایس ایف کی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ مقامی سیکیورٹی کے علاوہ انٹیلیجنس اور اسپیشل برانچ کے اشتراک سے ایئرپورٹ میں سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بی آر ایس کی ایم ایل سی کویتا نے کہا ہے کہ مس ورلڈ مقابلہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست میں منعقد کیا جا رہا ہے، پوری دنیا اسے دیکھے گی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ جنگ جیسے حالات کے دوران ہماری شبیہ اچھی نہیں جائے گی، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم ایک غیر سنجیدہ قوم کے طور پر پیش آئیں گے۔ ہم اس ایونٹ کی منسوخی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں درخواست کرتی ہوں کہ اس ایونٹ کو ملتوی کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے آئی پی ایل کو ری شیڈیول کیا گیا تھا۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. منشیات کا استعمال کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں خاتون ڈاکٹر پکڑی گئی۔ اس ڈاکٹر کی شناخت چکروپاتی نمرتا کے طور پر کی گئی ہے۔ شیخ پیٹ میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں وہ مقیم ہے۔ ممبئی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے کوکین خریدتے ہوئے وہ پکڑی گئی۔ اس شخص کو آن لائن 5 لاکھ روپے ادا کر کے اس نے 53 گرام کوکین کا آرڈر دیا تھا۔ ایک اطلاع پر رائے درگم پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے خاتون ڈاکٹر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پرانے شہر کے ساتھ ساتھ کئی علاقوں میں کل شب شدید بارش ہوئی۔ بیگم پیٹ، سکندرآباد، پیراڈائز، نارائن گوڑا، ہمایوں نگر، مشیر آباد، تارناکہ، امبر پیٹ، رامنتا پور اور اپل کے علاوہ کئی دیگر مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ جی ایچ ایم سی حکام نے نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ آپریشن سندور کی حمایت میں بی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے اندرا پارک سے آر ٹی سی کراس روڈ تک ریلی نکالی۔ اس ریلی میں شریک افراد اپنے ہاتھوں میں ترنگا لیے ہوئے تھے اور پاکستان کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ریاستی سیکریٹریٹ میں راجیو یووا وکاسم اسکیم پر متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کئی اہم مشورے دیے گئے اور ہدایات دی گئیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ طے شدہ کیلنڈر کے مطابق راجیو یووا وکاسم اسکیم کے استفادہ کنندگان کا انتخاب شفاف انداز میں مکمل کیا جائے اور یوم تاسیس یعنی 2 جون کو منظوری کے اسناد کی تقسیم کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جائیں۔ تالاب کٹا علاقے میں اے سی کی مرمت کے دوران کمپریشر پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت علی اور محمد عزیر خان کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی
मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज मुकाम वाक़े पर पहुँच गया। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और उनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की गई। हिंदुस्तानी फ़ौज से इजहार यकजहती के तौर पर मल्ला रेड्डी कॉलेज से एक बड़ी रैली निकाली गई और जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे में साबिक़ रियासती वज़रा मल्ला रेड्डी, हरीश राव और अरकान असम्बली ने शिरकत करते हुए फ़ौज से यकजहती का इजहार किया। चंदानगर के सेंट्रो शोरूम में आग भड़क उठी। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। इस आग के फैलते ही फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। शमशाबाद एयरपोर्ट ने मामूल की परवाज़ों के ऑपरेशंस की तस्दीक की है, ताहम मुसाफिरों को फ़िज़ाई हदूद की हालत और सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम के पेश नज़र परवाज़ों में मुमकिना ताख़ीर की तवक्को रखने की हिदायत दी गई है। मुसाफिरों को सामान की गाइडलाइंस पर अमल करने, सिक्योरिटी चेक के लिए इजाफी वक्त मुख्तस करने और अमले के साथ ताउन करने की तरगीब दी गई है। सिरसिला आपाशी डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमरिंदर रेड्डी को ACB के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए पकड़ लिया। इस अहदेदार ने एक कॉन्ट्रैक्टर से 60,000 रुपये रिश्वत की रकम तलब की थी। एक चेक डैम की तामीर से मुतालिक 50 लाख रुपए के ज़ेर अल्तवा बिल की मंजूरी के लिए ये रकम तलब की गई थी। रिश्वत की रकम छुपाने के लिए अहदेदार ने नोटों को अपने बेटे की टी-शर्ट में डालकर घर की दीवार के बाहर फेंक दिया। ताहम ACB के अहदेदारों ने घर के पिछले हिस्से से वो रकम बरामद कर ली और केमिकल टेस्ट में साबित हुआ कि टी-शर्ट का वो हिस्सा रिश्वत की रकम से आलूदा था। हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने गोलाबारी समेत फौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तेफाक जाहिर किया है। पाकिस्तान की जानिब से जुमे की शब जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 मुकामात पर ड्रोन हमलों के बाद हिंदुस्तान की जानिब से सख्त जवाब दिया गया और मुल्क के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने आज दोपहर हिंदुस्तानी DGMO को फ़ोन किया। दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि दोनों फरीक़ैन ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदर में हर तरह की फायरिंग और फ़ौजी कार्रवाई फ़ौरन रोक देंगे। दोनों के दरमियान बातचीत के बाद मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल को ये हिदायत दी गई है कि दोनों जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया जाए। 12 मई को 12 बजे रात दोबारा बातचीत किए जाने की भी इत्तलात मिली है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,